الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز کے ساتھ پڑھیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز محشر تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی کمال کی حدیث پاک ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے حبیب بالحبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر شوق و محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا جو ٹاپک لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا اور نرالا ہے، وہ ہے علم اور علماء کرام کی شان و عظمت اور علماء کرام کی فضیلت، اور ساتھ میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے متعلق ایک دو باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ آئیے شامل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرنے کے متعلق ایک حکایت آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں ایک سائل نے صدا لگائی کہ مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ۔ عورت کے پاس صرف ایک لقمہ تھا۔ جیسے ہی اس نے منہ میں رکھا تھا لقمہ تو سائل نے دوبارہ صدا لگائی۔ ہمدرد اور نیک عورت نے وہ لقمہ اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد عورت اپنے ننھے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہی تھی۔ کیا ہوا، راستے میں ایک شیر جو ہے اس کا بچہ لے کر چھین کر لے کر گیا۔ شیر جو ہے اس عورت کا بچہ لے کر بھاگ گیا۔ ابھی شیر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے شیر کی طرف بڑھا، پھر شیر کے دونوں جبڑے پکڑ کر پھاڑ ڈالے اور اس بچے کو اس کے منہ سے نکال کر عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو، یعنی تو نے جو ایک لقمہ سائل کو دیا تھا، سائل کو کھلایا تھا، اس کی برکت سے تیرا بچہ شیر کا لقمہ بننے سے بچ گیا ہے۔ کیسی کمال کے یار دیکھیں۔ اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اتنے میں اس نے سائل نے صدا لگائی، اس نے وہ لقمہ سائل کو دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے کر گیا۔ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلائی، کہتی ہے میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا کر اس شیر سے بچہ چھین کر جس عورت کا بچہ ہے اس کو واپس کر دو۔
اللہ تعالیٰ اس بچے کو واپس کر کے تم اس عورت کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لقمہ تمہارے لقمے کے بدلے میں ہے، یعنی جو تو نے اللہ کی راہ میں لقمہ دیا تھا اس کے بدلے میں ہم تمہیں لقمہ عطا کر دیتے ہیں، تمہارے بچے کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی کمال کی روایت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دیتے رہا کریں کہ جتنا ہم رب کی بارگاہ میں دیں گے اتنا ہی ہماری آخرت کے لیے بھلا ہوگا، اتنا ہی ہمارا اپنا بینیفٹ ہوگا۔ آئیے علماء کرام کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے گواہی دی۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی اس گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو ملایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً اس میں اہل علم کی خصوصیت عظیمہ کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر علماء کرام کے شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ یہ جو ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں صرف ان کو علماء کرام ہی سمجھتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ کی طرف چلیں تو سینکڑوں احادیث کریمہ علماء کرام کی شان و عظمت پر اور علم دین حاصل کرنے کی شان و عظمت پر ہمیں مل جائیں گے۔ آئیے چند ایک احادیث کریمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیکر حسن و جمال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس علم کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اسے طلب کرنا عبادت ہے، اس علم کا درس دینا تسبیح ہے، اس علم کے اندر بحث کرنا، تکرار کرنا یہ جہاد ہے، بے علم کو علم سکھانا یہ صدقہ ہے، اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اس کا پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے علم کی فضیلت۔ یہ تنہائی میں غمخوار ہے، خلوت کا ساتھی ہے، خوشی اور غمی پر دلیل ہے، دوستوں کے ہاں زینت ہے۔ یہی علم اجنبی لوگوں کے ہاں قرابت دار اور راہ جنت کا مینار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے باعث قوموں کو بلندیوں سے نوازتا ہے اور انہیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایسا رہنما اور ہادی بنا دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے، اور آگے فرمایا ہر خیر اور ہر بھلائی کے کام میں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، علماء کرام سے ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے اور ان کے اعمال اور افعال کی اقتدا کی جاتی ہے۔ اور جب علماء کرام کوئی بیان کر دیں تو ان علماء کرام کی جو رائے ہوتی ہے وہ حرف آخر ہوا کرتی کہ بس اب جو عالم دین نے فرمایا یہی ہے کہ اس کے سوا ہم کسی بھی بات کو نہیں مان سکتے۔ فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں اپنے پروں پر بچھاتے ہیں، اپنے پروں پر چھوتے ہیں، اور ہر خشک اور ترش یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، خشکی اور درندے، جانور، آسمان اور ستارے سب کے سب ان علماء کرام کے لیے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے علماء کرام کی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اندھے دلوں کی زندگی ہے، علم اندھے دلوں کی زندگی ہے، تاریک آنکھوں کے لیے نور ہے، کمزور بدنوں کی قوت ہے۔ بندہ اس علم کے ذریعے، اس علم کے سبب نیک لوگوں کے مراتب تک پہنچ جاتا ہے، اور اس علم کو پڑھنا رات کے قیام کے مسافی ہے۔ اگر کوئی
ایک عبادت گزار ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، دوسرا علم دین سیکھنے والا طالب علم ہو یا عالم دین علم سکھاتا رہے، تو یہ اس عبادت گزار کے برابر ہو جاتا ہے۔ ارے اس نے تو رب کی عبادت تو نہیں کی، صرف علم سیکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کرنے والے کے برابر ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی شان و عظمت ہے علم دین کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس علم کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وغیرہ حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے توحید، ورع اور تقوی کا درس ملتا ہے اس علم دین کے ذریعے۔ اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے، اور فرمایا علم جو ہے علم امام ہے اور عمل کرنا یہ اس کا تابع ہے۔ اور علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ علم کہاں ڈالا جاتا ہے؟ نیک بخت لوگوں کے دلوں میں، جبکہ بدبختوں کو اس علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص علم دین کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی کمال کی بات ہے یار۔ علم دین سیکھتے رہو، رب کی راہ میں چلتے رہو اور جنت کی طرف دوڑتے رہو، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ترمذی شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شامل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر امام بخاری نے لکھا، صحیح بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے اسے دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بھی سینکڑوں احادیث کریمہ ہمیں علم دین کی فضیلت پر، علماء دین کی فضیلت پر مل جائیں گی۔ سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پہچان کروا دیے۔ اس کو نقل فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی سے محو گفتگو فرما رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ آپ پر وحی آتی ہے کہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا فقط 1 گھنٹہ باقی رہ جاتا ہے۔ کتنا ٹائم؟ only 1 گھنٹہ، only 1، صرف 1 گھنٹہ پیریڈ جو اس کی زندگی کا باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت کون سا تھا؟ یہ عصر کا وقت تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر اضطراب کی کیفیت ہو گئی، آپ گھبرانے لگ گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ میرے لیے اس وقت سب سے بہتر عمل ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ تم علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر اس علم دین سیکھنے سے افضل کوئی اور شے ہوتی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس صحابی کو اس چیز کا درس دے کے، اب چونکہ کوئی اور چیز فضیلت والی نہیں ہے، کوئی اور چیز اتنی اہمیت کے حامل نہیں تھی، جبھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے علم دین سیکھنے کا درس صحابی کو دیا، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علم دین سیکھا کریں، ہم بھی علم دین کو طلب کرنے کے لیے شوق پیدا کریں، ذوق پیدا فرمائیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی علم دین سیکھنے کے متعلق فرمایا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گندینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو اور تازہ رکھے جس نے ہم سے ایک حدیث سنی، اس کو یاد کیا، حتیٰ کہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ یار آپ تصور کرو، کوئی شخص حدیث رسول سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اس کے لیے دعا فرمانے لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یار کیسی کمال کی بات ہے۔ مرقات شریف شرح مشکات میں لکھا ہے،
मिरकात की शरह मिशकात में लिखा है कि हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात शरीफ के 230 बरस के बाद आपकी कब्र अनवर के पहलू में हज़रत सैयद अबू जाफ़र मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कब्र को खोदा गया। जब आपकी कब्र खोदी गई तो इत्तिफाक से आपके सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र मुबारक खुल गई। अब 230 बरस गुज़र चुके हैं, इसके बावजूद भी हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल के कफ़न सही सलामत हैं और बदन भी तरोताज़ा है। कहो ना सुबहान अल्लाह। ये क्या है? इल्म दीन सीखने की बरकत है, इल्म दीन सिखाने की बरकत है, इल्म दीन सीखने की। आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा। हदीस पाक में है कि जब इंसान फ़ौत हो जाता है ना तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, उसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1 सदका जारिया, उसने कोई ऐसा सदका कर दिया जिसका सवाब उसको हमेशा के लिए मिलता रहता है। मिसाल के तौर पर उसने मस्जिद बना ली, जब तक मस्जिद बाकी रहेगी, जब तक लोग नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, उसके सवाब के मीटर में नेकियां लिख दी जाएंगी। कहो ना सुबहान अल्लाह। नंबर 2 ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए। अब मिसाल के तौर पर किसी ने आलिम दीन बना दिया, अब आलिम दीन कोई बनता है तो क्या वो घर बैठ जाता है? ना ना, वो आगे इल्म दीन को फॉरवर्ड करता रहता है, आगे इल्म दीन की शमा को रोशन करता रहता है। जब तक आप तसव्वुर कर लें यार, जब तक बंदा एक आलिम बन जाए और दूसरों को इल्म सिखाता रहे, वो मर गया, उसके शागिर्द बाकी रहे, उसके दूसरे शागिर्द ता हयात ये इल्म दीन का और सवाब का मीटर जारी है। अल्लाह अकबर। और नंबर 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआए खैर करते रहे। बाज़ अहले इल्म का कौल ये है कि ये तीनों के तीनों सिफात सिर्फ़ ऐसे आलिम में जमा हो सकती हैं जो अपना इल्म खर्च करने वाला हो और इल्म दीन को फैलाने वाला हो। सुभान अल्लाह, कैसी कमाल की हदीस है यार। हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसी फ़जीलतों पर अमल करें। हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन फरामीन पर अमल करें। और दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम करने जा रही है 13 नवंबर, ये जो आने वाला इतवार है, इसको टेलीथॉन के नाम से। ये क्या है? इस टेलीथॉन में दावत इस्लामी के, चूँकि दावत इस्लामी आपके सामने खुली किताब की तरह है, सैकड़ों इसके शोबाजात हैं, हज़ारों मदारिस और हज़ारों उलमाए किराम दावत इस्लामी बना चुकी, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हुफ़ाज़ प्रोडक्शन दावत इस्लामी दे चुकी। और इसी तरीके से हर घर में मौजूद मदनी चैनल, ये जो हम देखते हैं 100% शरीयत के मुताबिक चल रहा है, 100% इस्लामी अहकामात के मुताबिक चल रहा है। और भी सैकड़ों ये मसाजिद दावत इस्लामी बना रहे, रोज़ाना की बेसिस पर 2, 3, 4, 5 मसाजिद बना रहे। कहीं मस्जिद की तामीर हो रही है, कहीं मस्जिद का इख्तिताम हो रहा है, कहीं मस्जिद की तामीर का प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, कहीं प्लॉट ख़रीदा जा रहा है। सिर्फ बात यहाँ तक ख़त्म नहीं, कहीं जामियतुल मदीना लिया जा रहा है, कहीं उलमाए किराम बनाए जा रहे हैं। ये सब का सब फ्री फंड में तो होता नहीं है ना। इस सब को मैनेज करने के लिए दावत इस्लामी एक प्रोग्राम करने जा रही जिसका नाम है टेलीथॉन। और चूंकि ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए अखराजात हैं, मंथली, वीकली, सालाना, तो इसको मैनेज करने के लिए दावत इस्लामी ने ये प्रोग्राम रखा है। तो कौन इस प्यारी तहरीक जो उलमाए किराम हम उम्मत को दे रही है उसका साथ देगा? कौन कौन साथ देगा? बस ये 2-4 देंगे। कौन कौन दावत इस्लामी का साथ देगा? सारे देंगे। तो दावत इस्लामी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरी इंतज़ामात को संभालने के लिए, मज़ीद आगे तरक्की देने के लिए इस टेलीथॉन को रखा है। इसके अखराजात को मैनेज करने के लिए पर यूनिट 10,000 रुपये का रखा है। तो हम सब से हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर आज मैं आलिम नहीं बन सका तो जो कम से कम आलिम दीन बन रहा है उसको स्पॉन्सर तो कर सकते हैं ना। अगर मैं आज हाफिज़ नहीं बन सका हूँ, लेकिन मेरे माल की वजह से, मेरी कोशिश की वजह से कोई हाफिज़ कुरान बन जाता है, अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें सीखने में लग जाता है, तो क्या ये उसके लिए इल्म जारिया, सदका जारिया का सवाब नहीं होगा? यकीनन होगा। तो हम सब ने मिलजुल कर दावत इस्लामी का साथ देना है। तो कौन कौन दावत इस्लामी का भरपूर अंदाज में साथ देगा?
एक यूनिट 10,000 रुपये का है। तो अब आप में से कोई है मर्द मुजाहिद जो कहे कि भाई मैं 1 यूनिट जमा करवाऊंगा? अल्लाह ताला ने हम सब को नवाजा है, और रब ने ऐसा नवाजा है, 1 यूनिट क्या, हम तो 10 यूनिट भी दे सकते हैं, 112 भी यूनिट दे सकते हैं। तो जो जो यूनिट देना चाहता है हाथ ऊंचा करे। हाँ भाई, कम से कम 1 यूनिट 10,000 रुपये का। तो ठीक है, जमा करवा दें, इंशाल्लाह मैं भी जमा करवाऊंगा अपना यूनिट, बल्कि मैं अभी दे देता हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और आज के दिन का जो अमल होता है वो सबसे ज़्यादा महबूब अमल होता है। तो मैं भी अपना यूनिट जो है, हमारे आबिद भाई यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, 10,000 रुपये का 1 यूनिट है। 1 2 3 4 8 9 10, ये लीजिए जी यूनिट मेरी तरफ से। और कोई अपना यूनिट जमा करवाना चाहे? कोई ये समझेगा कि भाई मैं अगर अपने पैसे दूंगा तो क्या मेरे माल में कमी आ जाएगी? नहीं, अल्लाह ताला का फरमान है, मैं युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कि जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देता है, अल्लाह ताला उसको डबल ट्रिपल करके देता है। तो हम ये ना समझे कि हम अगर ना देंगे तो दीन का काम रुक जाएगा। ना ना, दीन का काम, अल्लाह और उसके रसूल का काम कैसे रोक सकता है, कैसे रुक सकता है? हरगिज़ नहीं रुकेगा। तो आइए बढ़कर, हमारे आबिद भाई यहाँ पर जमा हैं। आबिद भाई झोली उठाएं, और माशाल्लाह यूनिट जमा करने के लिए इस्लामी भाइयों से आप यूनिट तरकीब बना लें। तो कोई ये ना समझे कि भाई अगर मैं नहीं दूंगा तो दीन का काम रुक जाएगा। आज मैं यहाँ पर हूँ, जिंदा हूँ, आए दिन हमारी खबरें मिलती हैं कि भाई आज फलां फौत हो गया, आज हमारा करीब फौत हो गया, आज हमारा रिश्तेदार फौत हो गया। तो एक ना एक दिन हमने भी इस दुनिया से जाना है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम आलिम दीन खुद तो नहीं बन सके, लेकिन जो आलिम दीन बन रहे हैं, जो उलमाए किराम बन रहे हैं, उनको स्पॉन्सर करके उनको आलिम दीन बनाए। कल बरोज़ माशर वही आलिम दीन हमारा हाथ पकड़कर बोले, चलें नवीद भाई आप मेरे साथ चलें, आपने स्पॉन्सर किया था, आपने दावत इस्लामी को मदनियत जमा करवाए थे, मैं आलिम बन चुका था, अब आइए दोनों साथ मिलकर जन्नत में चलते हैं। कहो ना सुभान अल्लाह। क्या पता कोई हाफिज कुरान हमारा हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर जाने का सबब बने। तो क्यों ना हम ऐसी प्यारी और मीठी दावत इस्लामी का साथ दें, भरपूर अंदाज में साथ देना है। अगर आप अभी साथ नहीं दे सकते, नमाज के बाद आप मुझसे रब्ता कर लें, दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता कर लें, अपना यूनिट कम से कम। और ये मुश्किल नहीं है यार, हमारे घर में 3-3 4-4 अफराद कमाने वाले हैं, और हम अपने पूरे घर को मैनेज करने के लिए हीले बहाने करते रहते हैं। तो हमें 1 यूनिट सिर्फ 10,000 रुपये का है, सिर्फ 1 यूनिट। अगर हम 4 बंदे हैं तो 2-2 4-4 हज़ार रुपया भी देंगे तो हमारा यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम खुद नहीं दे सकते, किसी से बात करके उलमा दीन के लिए, हुफ़ाज़ किराम के लिए यूनिट तो जमा करवा सकते हैं ना। तो क्या पता यही इल्म दीन की खिदमत करने वालों के लिए साथ देना भी हमारे लिए ज़रिया नजात बन जाए। रब कायनात से दुआ करते हैं हम सबको बढ़ चढ़कर अपनी प्यारी और मुहसिन तहरीक दावत इस्लामी के साथ देते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुन्नतें अदा फरमाए।